اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم صدق اللہ العظیم۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا بیان ہے جن سے نکاح حرام ہے، اور اب یعنی پانچویں پارے کی ابتدا میں مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں، شادی کے سلسلے میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر لونڈی سے شادی ہو تو کیا کرنا چاہیے، اور آزاد سے شادی ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ پھر مہر کے احکامات ہیں، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر کنیز سے اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے یا وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جائے تو آزاد کے مقابلے میں اس کی سزا آدھی ہوگی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے یعنی بیان فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکامات تمہارے لیے کھول کھول کے بیان فرما دے، اور تم کو اگلوں کی روش بتا دے، یعنی جو تم سے پہلے تھے نیک لوگ ان کے بارے میں بتا دے، اور اللہ تمہاری طرف توجہ فرمانا چاہتا ہے، نظر رحمت فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف توجہ فرمائے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم خواہشات کے پیچھے پڑے ہو اور تم شہوتوں کی طرف، خواہشات کی طرف مائل ہو۔ اللہ تمہارے لیے ہلکے قوانین بنانا چاہتا ہے اور بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور پیدا فرمایا گیا، یعنی انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا۔ پھر اسی رکوع میں یعنی احکامات میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ ایمان والوں، آپس کا مال ظلم کر کے مت کھاؤ، غلط طریقوں سے مت کھاؤ۔ اب ان غلط طریقوں میں بہت سارے طریقے آ جاتے ہیں جن کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر تجارت کے ذریعے یہ معاملہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ناجائز طریقے سے مال کھا کر خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں خودکشی کی ممانعت ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اللہ تمہارے ساتھ انتہائی مہربانی فرمانا چاہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم منع کی گئی برائیوں سے رک جاؤ تو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے ہم اس کو، اور تمہیں ہم عزت والے مقام میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر فرمایا کہ حسد کے ذریعے ایک دوسرے پر حسد مت کرو۔ ہر ایک کے لیے، مرد کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، عورت کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور اللہ سے فضل تلاش کرو، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ پھر آگے چلنے کے بعد یعنی یہ بھی فرمایا کہ جو گھر گرہستی ہے، گھر چلانے کے لیے ہر ایک کی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ضروری ہے، اور یہاں پر یعنی ذمہ داریوں کا تعین کچھ اس طرح ہوا کہ مرد کو گھر کا انتہائی ذمہ دار فرد قرار دیا گیا تیسرے رکوع میں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی یہ کہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ لیکن عورت کو نیچا دکھانا مراد نہیں ہے، نہ ہی عورت پر ظلم مراد ہے، بلکہ اس کی تعریف کی گئی فالصالحات قانتات حافظات للغیب، کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ نیکوکار ہے، اور مرد کی غیر موجودگی میں وہ گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اب یہ کہ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے گھریلو جھگڑے چلتے ہیں تو عورت کو سمجھا بجھا کے چلا لیا جائے، اور اگر نہ چلایا جا سکے تو بہرحال اس میں سرزنش بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میاں بیوی میں پھوٹ پڑ جانے کا خطرہ ہو تو قانون ثالثی کے تحت ایک شخص جو ہے وہ عورت گھر والوں میں سے نہیں، اس کی خاندان سے، اور ایک مرد کے خاندان سے، یہ دونوں افراد بیٹھ جائیں اور ان دونوں کے معاملات کو سنیں، اور سننے کے بعد ان میں صلح کروا دیں۔ یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان میں جو ہے موافقت پیدا فرما دے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو،
اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور صاحب بالجنب یعنی اگر ہم کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہوں تو جو ہمارے سفر کا ساتھی ہے وہ شامل ہے اس میں، اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، مسافر کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور لونڈی غلام یا گھر کے جو نوکر ہیں ان کے ساتھ رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو مغرور لوگ پسند نہیں ہیں، نہ ہی بخیل لوگ پسند ہیں، اور نہ ہی وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ اب اس سے بہت سے لوگ مراد ہو سکتے ہیں، اور یعنی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اس کے پاس موجود ہے، اضافی ہے، تب بھی دیتا نہیں ہے وہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو یہ سب لوگ جو ہے ناپسند ہیں، اور کافروں کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک ریاکاری کا جذبہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی ایک نیکی بھی ہے تو وہ اس کو اپنی طرف سے دگنا کر کے اپنی طرف سے اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہر امت پر گواہ لائے جائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو ان سب پر گواہ لایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن یہ صورتحال ہوگی۔ اس کے بعد اگلی رکوع میں یعنی حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اگر تم نشے میں ہو تو نماز مت پڑھو، یعنی حالت نشہ میں نماز نہیں پڑھو جب تک کہ نشہ گزر نہیں جاتا، ختم نہیں ہو جاتا۔ اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تمہارے سمجھ میں آنا چاہیے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یعنی سورت کیا پڑھ رہے ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کچھ پڑھ رہے ہو اور پڑھنا کچھ چاہتے ہو اور نکل کچھ رہا ہے تمہارے منہ سے، تو یہ حالت جو ہے نماز کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہوش و حواس نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر ایک شرط یہ بھی ہے کہ حتیٰ تغتسلوا، یعنی اگر حالت ایسی ہو کہ غسل فرض ہو تو پہلے غسل کر لیا جائے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا جائے، یعنی پانی اگر میسر نہیں ہے اور مٹی سے تیمم کر لیا جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی بہرحال یہ طے ہے کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اب یہ کہ اگر آپ ان کنتم جنبا فطہروا، اگر جنوبی ہیں تو پاک ہو جائیں، یعنی غسل کر کے، مریض ہیں پانی استعمال نہیں کر سکتے تب بھی وہی صورت ہے، اور یعنی اس حالت میں جو بھی فعل آپ سے سرزد ہو گیا اس میں آپ تیمم استعمال کر سکتے ہیں، بشرطے کہ پانی آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہو۔ اس رکوع میں یہ حکم بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا، اور اس کی غرض یہ بتائی گئی کہ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، یعنی وہی تخفیف والی بات ہے۔ تو یہ قانون ہے جو اس رکوع میں ہے۔ اگلے رکوع میں یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حسد کرنے والوں کا پورا معاملہ بیان فرمانے کے بعد پھر ایمان والوں کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت کو دے دیا کرو، یعنی جس کے جو امانت ہو وہ اسے دے دیا کرو، اور جب عدل کا موقع آئے تو انصاف کیا کرو۔ اذا حکمتم بین الناس، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین واعظ کرتا ہے، اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پھر اسی رکوع میں یعنی پارے کے 5ویں رکوع میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور تم میں سے جو بھی اولو الامر ہیں۔ اس لفظ کی یعنی اولو الامر کی تفصیلات یعنی مفسرین نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہیں، وہاں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں کوئی تنازع واقع ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یہی بہترین رستہ ہے۔ پھر پارے کے 6 رکوع میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا، بلکہ ایک اعلان کیا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا یہ اعلان ہے، حضور کی عظمت کا یہ اعلان ہے کہ اگر مسلمان غلطی کر لیں
اور آپ کی بارگاہ بیکس پناہ میں وہ حاضر ہو جائیں اور حاضر ہونے کے بعد وہ اللہ سے توبہ کریں اور حضور بھی ان کے لیے توبہ کریں تو اللہ کو وہ بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کے بعد جو ارشاد فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ تیرے رب کی قسم، جب تک وہ اپنے فیصلوں میں تمہیں حاکم نہ بنائیں اور تمہارے فیصلے کو قبول نہ کریں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہے، اور اس کے لیے یہ شرط ہے کہ ان کے جو دل ہیں وہ بھی اس بات سے تنگی محسوس نہ کریں، یعنی ان کو دلی طور پر بھی یہ فیصلہ قبول ہونا چاہیے، یعنی یہ مومن کی علامت ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو قیامت کے دن وہ کن لوگوں کا ہمراہ ہوگا؟ فرمایا کہ وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا کیا ہی اچھے رفیق ہیں یہ لوگ۔ پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یعنی اللہ علم والا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں مسلمانوں کو ترغیب جہاد دی گئی، یعنی اس پارے کے 7ویں رکوع میں، اور جہاد کے شرائط ہیں۔ اس کے بعد منافقین کا ایک جسے کہنا چاہیے کہ ذہنی جو رویہ ہے وہ بتایا گیا اور فرمایا گیا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ میں ہوتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر تمہیں کامیابی ہو جائے تو پھر یہ بڑی حسرت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کنتم معہم، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کا ایک ذہنی رویہ بتایا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، جنگ میں تمہیں کامیابی ہو جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ تو اب اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو پھر ہم بھی اس کامیابی میں حصہ دار ہوتے۔ تو فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست کلیہ بیان فرمایا گیا کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا شہید ہو جائے یا غالب آ جائے تو دونوں صورتوں میں اسے اجر ملے گا۔ یہ ایک ایسی خوشخبری ہے جس سے مسلمانوں کو یعنی جہاد کرنے میں نہ صرف مدد ملتی ہے بلکہ آسانی ہوتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے رب کی طرف سے۔ لیکن جہاد کی شرطیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ خود سے اعلان کریں خود ہی جہاد شروع کر دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اور جہاد شروع کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کو اگر یعنی مد نظر نہ رکھا جائے تو پھر جہاد بھی جہاد نہیں رہتا۔ بات یہ نہیں کہ آپ خود سے مرنے چلے جائیں اور کہیں کہ میں مر رہا ہوں، یا آپ جہاد اس طرح کریں کہ غیر مسلموں کے حقوق جو ہے وہ بھی غصب ہونا شروع ہو جائیں تو پھر وہ جہاد نہیں رہے گا۔ آپ کو ہر ایک کے حقوق کا پاس رکھنا ہے، جہاد کے لیے شرائط ہیں۔ اب جو اگلا رکوع ہے اس سے میں کچھ اصول بیان فرمائے گئے، اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اگر قرآن میں غور کریں تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اگر یہ غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سارے اختلافات پاتے، یعنی اس میں اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں تدبر کی، غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ غور کریں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں ان لوگوں کو غور کی دعوت دی گئی ہے جن کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو غور سے صرف اتنا دیکھ لیں کہ اس میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے چلنے کے بعد پھر سلام کے آداب کا ذکر ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ
کہ جب تم ایک دوسرے کا سلام کرو تو اس سے بہترین کرو جو اس نے کیا، یا کم سے کم اتنا ہی کر دو جتنا اس نے کیا ہے. تو کم سے کم یہ ہوگا کہ سلام و کلام سے آپس کی محبت بڑھے گی اور یعنی آپس کے تعلقات جو ہیں تمہارے وہ اچھے ہوں گے. پھر فرمایا کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ قیامت کے دن وہ تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، اور اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا کلام سب سے بہترین کلام ہے. اس کے بعد پارے کا 9واں رکوع ہے جس میں تقریباً منافقین کے نیچر کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کو اس معاملے میں دو گروہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی کچھ مسلمان سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، کچھ مسلمانوں کا خیال تھا کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے. تو ایسے صورت میں انہیں کافر قرار دے کر ان کا قتل جو ہے وہاں پہ وہ مباح کر دیا گیا، کیونکہ منافق واضح نہیں تھا، اس لیے مسلمان ان کے معاملات میں ایک طرح سے تذبذب کا شکار ہو گئے اور وہ سوچنے میں مجبور ہے کہ کیا کیا جائے. اللہ نے ایک علامت ارشاد فرمایا کہ ان کا حال تو یہ ہے کہ انہیں اس بات سے محبت ہے کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں. اگر ان کا بس چلے تو وہ تم کو کافر بنا دیں، اس لیے اس غرض سے تم ان کو اپنا دوست نہ بنانا. اصل میں اب اگر یہ خطرہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کافر بنا دیں گے تو معاملات شاید دوسرے ہوں، لیکن کافر کی کوشش بہرحال یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو متاثر کر کے کافر بنا دے، اس لیے اس سے گریز کی ترغیب ہے. یعنی تعلقات عامہ اور بات ہے. دوسری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ محسوس کریں کہ یہ منافق ہے اسے آپ قتل کر دیں. وہ مخصوص حالات تھے، اس زمانے کے تحت وہ بات ہو گئی. آپ اس اصول پہ عمل نہ کیجیے گا کیونکہ اس میں بڑی احتیاط ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ قاتل ہوں اور وہ مقتول ہو جائے اور پھر نئے مسائل پیدا ہونا شروع ہوں. تو بات یہ ہے کہ ان کے تسلط سے نجات پانے کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں دوست نہ بنایا جائے، دل میں برا سمجھا جائے، کیونکہ قتل اس وقت تو مباح تھا. آج بھی اگر ایسے صورتحال ہو تو بہرحال معاملات کو بہت دیکھنا پڑتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا چیزوں کو اس طرح قتل کرنا. مفہوم عرض کرتے کرتے کہیں تفصیل میں اس لیے جانا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ معاملات جو ہیں وہ بگڑ جائیں. تو قرآن مجید کے مفہوم پر تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے یہ ضروری ہے کہ مزید مطالعہ بھی کیا جائے. سننے کے ساتھ ساتھ جو نکات ذہن میں اٹھیں ان کا مطالعہ ضرور کر لیا جائے. اس کے بعد 10ویں رکوع میں یعنی قتل کے احکامات ذکر فرمائے گئے کہ اگر قتل عمد سرزد ہو جاتا ہے، کسی سے کوئی قتل کر دیتا ہے، ویسے تو خیر ایسے لوگوں کا قتل بھی اس میں موضوع بحث لایا گیا جن کا اور ہماری قوم کا معاہدہ ہو، لیکن زیادہ تر زور اس میں ہم جو دینا چاہ رہے ہیں وہ اس پر دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی سے قتل عمد ہو جائے تو فرمایا گیا کہ وہ جہنم میں گیا. قتل خطا کا معاملہ دوسرا ہے، قتل عمد والا جہنم میں گیا. اور فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کے لیے جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی وہ اللہ کے غضب کا بھی شکار ہے، اللہ کی لعنت بھی ہے، اس پر عذاب بھی ہے. لیکن اب اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ قتل کی کیا صورت ہے، یعنی اچھا جان کے روا جان کے نہ کیا ہو اس نے. اور کسی نے کہا کہ مسلمان قاتل کی بہرحال توبہ قبول ہے، تو یہ معاملہ تفصیل طلب ہے قتل عمد کا، اسے تفاسیر کی کتابوں میں دیکھ لیا جائے تاکہ مسئلہ جو ہے وہ اتنے سے دیر میں سمجھایا نہیں جا سکتا، تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اس لیے اس کا تو مطالعہ کے لیے جائے یا علماء سے اسے پوچھ لیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں یعنی جو اگلا رکوع ہے اس میں بھی تقریباً ہجرت اور جہاد کے قوانین ہیں کہ جہاد کس صورت میں ہوگا اور جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ کس صورت میں دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کریں گے. اب تو کچھ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ دارالحرب سے دارالاسلام کیا، اب تو دارالاسلام سے دارالحرب کو جانے کا رواج ہو گیا ہے. تو
بہتر یہ ہے کہ یعنی اس کو بھی بالتفصیل تفاسیر میں دیکھ لیا جائے. ویسے یہ فرمایا گیا کہ اگر دارالحرب سے دارالاسلام کو جا رہا ہو ثم یدرکہ الموت، اور اگر اسے بیچ میں موت آ جاتی ہے رستے میں، تو کہتے ہیں کہ اس کا اجر بھی اللہ پر ہے، یعنی اس کا اجر اللہ اسے عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پھر جو اگلا رکوع ہے اس میں یعنی نماز خوف کا ذکر ہے. یہ حالت عام طور پر جہاد میں پیش آتی ہے. یعنی جب مسلمان حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو انہیں نماز خوف پڑھنا ہوتی ہے، یعنی فوجیوں کو نماز خوف پڑھنا ہوتی ہے، گھر میں بیٹھنے والوں کو نہیں. یہی بات تقریباً مسافروں کے لیے ہے کہ جب وہ سفر میں ہوتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں. تو اب وہ قصر کیسے ہوگی، اور صلاۃ الخوف میں یعنی جو فوجی ہیں وہ کس طرح سے نماز ادا کریں گے، یہ ساری تفصیلات کتب فقہ میں اور یا تفاسیر میں اس آیت کی مدد سے یعنی اس آیت کی تفسیر میں دیکھی جا سکتی ہیں. کیونکہ فرمایا کہ ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینہ، کافر جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے. مطلب یہ ہے کہ دشمن سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ فوجی جو ہیں وہ آپ کے نماز پڑھیں گے اور کچھ جو ہے وہ پیچھے رہیں گے. پھر وہ پیچھے والے کیسے نماز ادا کریں گے، بعد والے کیا کریں گے، کہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ فقہ کی کتابوں میں باب صلاۃ الخوف میں آتی ہیں اور تفاسیر میں اس آیت کے ضمن میں بیان کی جائیں گی. اور اگلے رکوع میں یعنی پارے کے 13ویں رکوع میں مسلمانوں سے ارشاد فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پہ جو کتاب نازل کی گئی تمام فیصلے اس کتاب کے تحت ہونے چاہیے، اور فیصلوں میں کسی جانبداری کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک یعنی جب آپ تم فیصلہ کرو تو کم سے کم فیصلے میں پارٹی مت بنو، یعنی ججز کو پارٹی بننے کی اجازت نہیں ہے اس میں. پھر وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر کوئی برا کام کر لے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے توبہ کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. یہ مسلمان کو خوشخبری دی گئی. پھر فرمایا کہ جس نے برائی کی تو اس کے لیے جو ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جس نے یعنی گناہ کیا، جس نے گناہ کمایا، وہ اس کا گناہ اس کے اپنے نفس کا گناہ ہے، یعنی گناہ تو گناہ ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں یعنی 14ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی. یعنی یہ اعلان فرمایا گیا کہ یہ نبی کون ہے. فرمایا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. یہ بھی یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے آیت، اور اس سے یعنی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور کے علم شریف کی انتہا کیا ہے. یعنی مخلوق میں حضور کا علم لامحدود ہے، اور حضور کو جو علم غیب حاصل ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ عطائی ہے. یعنی اللہ کی عطا سے حضور کو علم غیب حاصل ہے، اور تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حضور کو علم ہے. یعنی مخلوق میں کسی کا علم حضور کے علم کے برابر نہیں ہے. پھر فرمایا کہ سرگوشی میں یعنی جو سرگوشی کی جاتی ہے عام طور پر، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر اگر یہ مقصد ہو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مشورے کے لیے سرگوشی کی جاتی ہے، کسی کے درمیان اصلاح کرانی ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، یعنی اچھے معاملات کے لیے اگر ایسا ہو جائے تو برا بھی نہیں ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اگر اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کوئی ایسا کرے تو ہم اسے اجر دیں گے. پھر فرمایا کہ جو یعنی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی راہ سے الگ ہوا اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر چلا تو اس کا معاملہ پھر یہ کہ نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم، کہ
ہم اسے وہیں پھیر دیں گے جہاں وہ پھر جائے گا اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے. یعنی پہلے والے کا تو اجر ملنا تھا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے اجر دیں گے، اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے. اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اور اس کے بعد یعنی ومن یشرک باللہ، اگر جس نے شرک کیا تو وہ سری گمراہی میں گیا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر وہ مومن ہے اور نیک عمل کیا ہے اس نے تو ہم اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. فاولئک یدخلون الجنۃ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی یعنی صفت بیان فرمائی گئی، ان کی نعت بیان فرمائی گئی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا. اگلے رکوع میں پھر وہی یعنی زوجین کا معاملہ، میاں بیوی کا معاملہ زیر بحث آیا کہ ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں. تو بہتر تو یہ کہ اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو صلح کروا دی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو بہرحال پھر معاملات جہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں وہ تو. اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کو حکم دیا کہ جو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اس سلسلے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ایک تو اس میں استطاعت ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ دوسری شادی اس طرح نہ کی جائے کہ پہلی والی جو ہے وہ معلق ہو جائے، وہ نظر انداز ہو جائے، یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہے. تو ان معاملات کو بھی اگر آپ تفصیل ان کی چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں جا کے مطالعہ کرنا ہوگا تفاسیر کی کتابوں میں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو دنیا کا ثواب چاہے تو اب اس کا معاملہ تو اس کا ہے. اللہ کے نزدیک ثواب دنیا اور آخرت کا ثواب ہے، یعنی اللہ دنیا اور آخرت دونوں عطا فرماتا ہے. تو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں مانگو. اللہ سننے والا، اللہ دیکھنے والا ہے. اسی مقام پہ یعنی پیچھے چل کے اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ قدرت والا ہے. پھر اگلے رکوع میں وہی منافقین کا ذکر فرمایا گیا کہ منافقین جو ہیں ان کو بہرحال مومنین پر غلبہ نصیب نہیں ہوگا، یعنی کافروں کو مومنین پر کبھی غلبہ نصیب نہیں ہوگا. اس رکوع میں ایک اور حکم بھی ہے کہ جو لوگ عام طور پر مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، فرمایا کہ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ انہیں بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ان کے لیے یعنی رستہ نکلے گا کوئی اور بخشش کا. پھر جو آخری رکوع ہے پارے کا، اس سے منافقین کی کیفیت بیان فرمائی گئی کہ ان کو نماز پڑھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، یہ بڑی سستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ تذبذب کے شکار ہیں، یعنی آدھے ادھر آدھے ادھر. پھر فرمایا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. اب یعنی ان کے لیے کوئی راہ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ ایمان والو ان کو دوست مت بناؤ، کیونکہ تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور اللہ کے دین کے لیے خالص ہو گئے اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو یہ لوگ مومنین کے ساتھ ہوں گے. ان قریب اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین جاننے والا اور قدر فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.